या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व हदैतना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सिर्फ एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगी, जब कोई दरवाज़ा खोल के अंदर आए तो जिसकी नज़र उन पे पड़ जाए, अव्वल तो हर मर्तबा दरवाज़ा खुलने पर सामने मत देखिए, लेकिन अगर आपकी नज़र पड़ जाए और नज़रें टकराएं तो प्लीज़ मुस्कुराइए, इसलिए कि सामने बाहर वाला अंदर आता है, वो कहता है ओह, एकदम से उसको लोगों का जो है वो सर नज़र आते हैं। ऐसा ना हो कि कोई हमारे माथे के बल देख के लो ये भी आ गई, पहले ही गर्मी, बैठने की जगह नहीं है, AC चल नहीं रहे और दरवाज़ा खोलने नहीं दे रही हैं, और उसके बाद एक और खातून आ गई। प्लीज़ कोई अंदर आए तो उसको मुस्कुरा के वेलकम कीजिए, ताकि वुसअत उसको अपनी जगह पर महसूस हो। चलिए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमसे जो सफ़र 20वें रोज़े पर शुरू करवाया था, आज वो सफ़र अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह उसका हक अदा करते हुए उसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस, जिसके ऊपर हम इन 7 दिनों में बात करते आए हैं, जिन 7 कैटेगरीज को अल्लाह ताला अपने अर्श के साये में रोज़े महशर में जगह देगा, उन कैटेगरीज में से नंबर 6 कैटेगरी को हमने कल की क्लास में शुरू कर दिया था। और ये 6 कैटेगरी वो है जिसमें एक इंसान यानी आपकी नेकी और आपके साथ एक और इंसान इन्वॉल्व होता है आपकी नेकी में। ज़ाहिरी बात है, जब आप सदका करते हैं तो आप यकीनन सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और क़यामत के दिन शेड हासिल करने के लिए करते हैं, लेकिन आपको सदका किसी दूसरे इंसान के हाथ पे रखना होता है। तो ये हमारी वो नेकी है जिसमें कोई और इंसान इन्वॉल्व होता है, जिसमें किसी और इंसान को भी हमारी नेकी की एक्नॉलेजमेंट हो जाती है। सो कैटेगरी नंबर 6 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों के बारे में जिक्र किया कि इनको अल्लाह के अर्श के साये में जगह दी जाएगी, वो हैं व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़हा हत्ता ला तअलमा यमीनुहु मा तुनफ़िक़ु शिमालुहु। वो इंसान जो अल्लाह के रास्ते में सदका करता है और उसके बाएं हाथ को पता नहीं चलता जब उसका दायां हाथ सदका करता है। कल हमने सूरह बकरा की आयत देखी थी, आयत नंबर 268, जिसमें आपको मैंने बताया था कि अल्लाह ने खुद बताया है कि इंसान सदक़े से रुकता है, इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, सिर्फ शैतान की बातों में आके। कल एक जगह मैं किताब में पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि रमज़ान के महीने में इंसान गुनाह करते हैं, तो शैतान तो बंद होता है, तो इंसान गुनाह क्यों करते हैं? तो उस किताब में उन्होंने रीज़न ये दिया था कि ताकि इंसान को एहसास हो जाए कि हर गुनाह के पीछे सिर्फ शैतान नहीं होता। कौन होता है? और हमारा नफ्स भी होता है। तो अगर उस एंगल से सोचें तो वाकई आपको एहसास होता है कि शैतान के साथ रह रहकर, उसकी कंपनी में रहने की वजह से आपको और मुझे भी गुनाह करने की आदत हो जाती है। तो कुरान कहता है कि तुम्हें फ़क़र से डराते हुए शैतान सदका करने से रोकता है। शैतान के लिए आता है अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र व याअमुरुकुम बिल फ़हशा। वो आपको अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से भी रोकेगा और फिर वो आपको हुक्म देगा बेहयाई का, फुहश का, जबकि अल्लाह आपको किस चीज़ की तरफ बुलाता है और किस चीज़ का हुक्म देता है, वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन व फ़द्ला। और अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ अपनी मग़फ़िरत और अपने बहुत से रिवॉर्ड और फजल के साथ बुलाता है। तो शैतान की बातों में ना आए इंसान, ना आए मुसलमान। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्स्टेंटली मुसलमानों को सदक़े की अपील किया करते थे, चाहे किसी चीज़ के लिए ज़रूरत होती थी, स्पेसिफिक होता था तो भी, चाहे जनरल बात होती थी तो भी सदक़े की अपील किया करते थे। हमने देखा था कि इन सारी कैटेगरीज के अंदर किसी न किसी प्रोमिनेंट पोजीशन पर आपको कोई ना कोई नबी या रसूल मिलता है। मुफस्सरीन कहते हैं और मुहद्दिसीन के मुताबिक ये जो कैटेगरी नंबर 6 है, इस पोजीशन पर आप टॉप लिस्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं।
گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نبوت ملنے کے بعد صدقہ کیا کرتے تھے بلکہ یہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک کریکٹرسٹک تھا کہ آپ نبوت سے پہلے بھی آپ کے پاس جتنا بھی مال ہوتا تھا آپ کانسٹنٹ صدقہ کیا کرتے تھے. اس کی آپ کو دلیل ملتی ہے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو گواہی آپ کے حق میں موجود ہے. جب پہلی وحی آئی اور آپ گھبرا کر اپنے گھر واپس آئے اس لیے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے. جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنا اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں ان کے پروں کے ساتھ دیکھنا اس طرح سے کہ وہ پورے ہورائزن پر آپ کو چھائے ہوئے نظر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جہاں دیکھتا تھا مجھے جبرائیل نظر آتے تھے. تو ایک خوف آپ کے اوپر طاری ہو گیا تھا. اس خوف کی حالت میں جب آپ گھر آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا زمیلونی زمیلونی، یعنی آپ شیور کر رہے تھے، آپ کا جسم کانپ رہا تھا، تو آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے بلینکٹ کمفرٹر اڑا دو. اور پھر آپ نے اپنی پریشانی کا اظہار اپنی بیوی سے کیا. تو حضرت خدیجہ نے جو سب سے پہلے رسپانس کیا وہ یہ کہ دیکھیں آپ کا اللہ، آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ غریب کا خیال رکھتے ہیں، آپ مسکین کی جو ہے وہ کیئر کرتے ہیں، آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ مہمان کی تکریم کرتے ہیں، آپ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کا خیال رکھتے ہیں. اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو جو ہے وہ رسوا نہیں ہونے دے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کانسٹنٹ عمل آپ کی زندگی کی ابتدا سے نظر آتا ہے کہ آپ اپنے مال میں سے ہمیشہ صدقہ کیا کرتے تھے. اور اگر آپ عربس کی ہسٹری پڑھیں تو عربس کے اندر صدقہ ایک ایسی چیز تھی جو بہت سی برائیاں آنے کے باوجود ان میں موجود تھا. عرب کے اندر بھی صدقہ کرنے کی ایک عادت جو تھی وہ پرسسٹنٹ تھی. جہاں تک یہاں سوال آتا ہے کہ اس صفت میں یہ بتایا گیا کہ انسان ایسے صدقہ کرے کہ اس کے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے. اس کے اندر 3-4 ایلیمنٹ آتے ہیں جو آپ کو اور مجھے سمجھنے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے ضروری ہیں. ایک چیز کا تو خیال رکھیے، جب ہم صدقے کی بات کر رہے ہیں تو صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں دیں گی تو آپ کا صدقہ آپ کے لیے جو ہے وہ قیامت کے دن ایک بڑے گہرے بادل کی شکل میں آپ کے سر پر شیڈ کرنے کے لیے آئے گا. میں نے یہ شاید شروع کی کلاسز میں بات بتائی تھی کہ اسکالرز قرآن اور احادیث کے ایسنس سے یہ بات بتاتے ہیں جس کا جتنا مال ہوگا اس کے مال میں سے اس نے کتنے % صدقہ کیا اس کی ویلیو اتنی بڑھ جائے گی اس کی نیت اور اس کا اخلاص دیکھتے ہوئے. کسی کے پاس تھے ہی 1000 روپے، مثال کے طور پر یہاں بچیاں بیٹھی ہیں، آپ کو عیدی ملے گی نا، ابھی سے آپ نے عیدی جمع کرنے کا پلان شروع کر دیا. بچیاں کہتی ہیں پرس کون سا لوں، کلچ تو بہت چھوٹا ہو جائے گا، اتنے سارے انویلپ تو اس میں آئیں گے نہیں. ویسے اب ذرا عیدی کا ٹرینڈ کم بھی ہوتا جا رہا ہے، لوگ گفٹ دیتے ہیں. ایک بات یہ کہ عیدی کے اوپر زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. اکثر خواتین سوال پوچھتی ہیں کہ کیا عیدی دینا بدعت ہے؟ جی نہیں. اب ہر چیز کو بدعت مت کہہ دیجئے، بیچارے بچوں کی زندگی میں سے جو ہے وہ انجوائمنٹ کا لیول ختم مت کیجئے. عیدی بدعت نہیں ہے. صحابہ میں عید کے دن گفٹس کا ایکسچینج ہوتا تھا. آپ گفٹ دینا چاہتی ہیں گفٹ دیجئے. اگر آپ کو پتا ہے آپ کے خاندان کے بچے پیسے لے کر عیدی لے کر خوش ہوتے ہیں تو آپ عیدی دے دیجئے. ہاں اپنے بچوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ بیٹا لالچی مت بنو. جس نے جتنی عیدی دی جسٹ شٹ یور ماؤتھ اینڈ کیپ اٹ ان یور بیگ. بچے چیک کرتے ہیں صرف 200 روپے، 200 روپے میں تو صرف میرا ایزی لوڈ آئے گا اور تو کچھ بھی نہیں آئے گا، وہ بھی صرف 2 دن کا، اس لیے کہ میں سارا انٹرنیٹ اور 4G استعمال کر کے اس کو ختم کر دوں گی. جتنی عیدی ملے، جو یہاں بچیاں بیٹھی ہیں، جتنی عیدی ملے خوشی خوشی لیجئے اور خوشی کو اپنے جو ہے وہ عید کا حصہ بنائیے. اور عیدی کی لالچ میں کسی کے گھر نہیں جاتے. اچھا ان کے گھر آپ جا رہی ہیں، وہ تو بہت اچھی عیدی دیتی ہیں، ہم بھی چلیں گے. ان کے گھر ہم نہیں جا رہے، کوئی عیدی نہیں ملتی. گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے. عیدی کی لالچ میں نہیں جانا، اللہ کی خاطر اماں ابا کی محبت میں اور اماں ابا کی بات مانتے ہوئے جانا ہے. تو عیدی دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب اگر آپ کو عیدی ملتی ہے اور آپ کے پاس عیدی جمع ہوتی ہے، لیٹ سے چلیں سمجھ لیں سب نے آپ کو 200 روپے عیدی دی بس، اور آپ کے پاس صرف 2000 جمع ہوئے،
اس لیے کہ آپ نے 5 گھروں کے بعد کہا اماں میں نہیں جا رہی اب آپ کے ساتھ، میں تھک گئی ہوں، بس 5-7 گھروں میں چلی گئی، اب میں نہیں جا رہی. آپ کے پاس 2000 عیدی آئی، جس نے اپنی 2000 عیدی میں سے لیٹ سے 1000 روپے صدقہ کر دیا، اس کا صدقہ زیادہ بلوڈ ہوگا اللہ کو، یا جس کے پاس 1 لاکھ عیدی آئی اور اس نے 1000 صدقہ کر دیا؟ صحیح ہے. تو جتنا زیادہ آپ اپنے مال میں سے پرسنٹیج وائز صدقہ کریں گی صرف اللہ کی خوشی کے لیے، انشاءاللہ اتنا زیادہ وہ ہیوی صدقہ ہوگا. اس سے اماؤنٹ پہ فرق نہیں پڑتا ہے. کسی نے 1 لاکھ بھی دیے لیکن اس کی نیت صرف اللہ کے محبت میں دینا اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق دینا تھا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بھی بہت ریوارڈ دیں گے. تو آپ کو یہ صدقہ کرنے کا کانسیپٹ ملتا ہے. تو جہاں تک بات آتی ہے کہ ایک ہاتھ کو پتہ نہ چلے اور ایک ہاتھ دے، اس کے لیے اسکالرز اس کی ایک جو خوبصورتی ہے اس جملے کی وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ انسان کا مال تو آنی جانی چیز ہے. آپ کتنا بھی مال جمع کر لیں، کیا وہ ہمیشہ آپ کے پوزیشن میں رہتا ہے؟ ہمیشہ آپ کے پوزیشن میں نہیں رہتا. قرآن میں آتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہیں مال جمع کرنے کی محبت ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان ساری زندگی جو محنت کر کے مال جمع کرتا ہے، اصل میں تو اس کے جو انہیریٹرز ہوتے ہیں، جو اس کے لیگل ہیئر ہوتے ہیں، وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اس سے اپنی زندگی کے مزے زیادہ خریدتے ہیں. تو مال تو آنی جانی چیز ہے. ایک اس کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. اسکالرز کہتے ہیں مراد ہے کہ انسان جیسے ہی مال آئے فوراً اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرتے. دس از ون آف دا ایکسپلینیشن، انٹرپریٹیشن، کہ جب آپ کا دایاں ہاتھ دے تو آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. جس وقت مال آئے اس میں سے کچھ صدقہ کر دیں. اب ہم میں سے جتنے لوگوں کو بھی عیدی ملے گی، خواتین کو اماں ابا سے ملتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ حیات رکھیں، ساس سسر سے ملتی ہے اور شوہر سے ملتی ہے، اور بچیوں کو سب سے ملتی ہے. پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو خاندان کے بڑے لوگ کہتے ہیں بھائی اب تمہیں نہیں دے رہے، ہم تمہاری بچیوں کو دے رہے ہیں. اب تو جس کو بھی عیدی ملے فوراً آئے گی نا آپ کے پاس، اس میں سے کچھ نہ کچھ مال اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ آپ اپنے پاس کبھی بھی ایکسٹرا مال نہیں رکھا کرتے تھے. آپ کے پوزیشن میں ایکسٹرا مال کبھی بھی نہیں ہوتا تھا، اسی لیے زندگی بھر آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اس لیے کہ نوبت ہی نہیں آئی.